إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم حاضرین، محترم سامعین اور ناظرین جو اسے آن لائن دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ یہ بہترین کاوش ہے پروردگار ہمارے علی محمد زیدی کو، جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، پروڈیوسر ہیں، سفیر اعظم برسبین. محنتیں کرتے ہیں، انہیں مولا سلامت رکھے، اور آمین. ان کے خانوادے کو، شعیب بھائی کو، اور تمام حیدر ٹی وی کی ٹیم کو. ماشاءاللہ ظفر بھائی کے فرزند نے بہترین کلام پیش کیا، اور مرثیہ پیش کیا. ضیاء بھائی نے، بچے نے بہترین تلاوت کی. یہ وہی سلسلے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ذکر جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر آخرت میں گواہی دے گا کہ ہم نے ذکر کیا تھا. واہ 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 اس واہ. وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا سا لمحہ جو ذکر میں گزارا ہے، اس لمحے نے کیا اثر دکھایا ہے آخرت کے لیے. اور یہی بالکل اس سال کی گفتگو کے لیے، گزشتہ برس اسی حیدر ٹی وی کے عشرے کے لیے آسٹریلیا ٹیم کا یہ جو عشرہ ہر سال ہو رہا ہے، میں نے سورہ عصر کی تفسیر پہ گزشتہ سال کوشش کی تھی کہ گفتگو ہو، اور اس دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ذکر پہ، اس عزاداری پہ گفتگو ہو. تو پروردگار عالم سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں یہ صریحاً ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، اور بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اچھا، یہ جو بے شک آ رہا ہے نا، انا دونوں طرف آ رہا ہے. ایک دفعہ نہیں کہہ دیا کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور حفاظت کریں گے. دو دفعہ اہمیت کے ساتھ کہا ہے، دو دفعہ ایمفیسائز کیا ہے، دو دفعہ انا کہہ کے پروردگار نے اہمیت کو بتایا ہے کہ دنیا جتنی چاہے کوشش کر لے، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، بے شک ہم ہی حفاظت کریں گے. دوبارہ کہہ کے پروردگار، کیونکہ ہر ایک حرف پر، ہر ایک جملے پر، ہر ایک زیر و زبر اور نقطے پر اللہ کی حکمت ہے، اس کی یقیناً وجہ ہے. اور اسی لیے دوبارہ کہہ کے پروردگار بتا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے حسین کو ختم کر دیا ہے تو ذکر حسین کو بھی ختم کر دیں گے. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ذکر کو ختم کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ جان لو کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی محافظ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اب جب اس ذکر کی گفتگو کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ اس ذکر میں کتنے علوم کے سمندر پنہاں ہیں. کیونکہ دوسرے مقام پہ خود پروردگار عالم نے کہا کہ لا رتوم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. یعنی اب کائنات کے کوئی علم کا کوئی ایسا تذکرہ نہ ہو، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے. تو اب یہی کتاب
یہی ذکر جس کو پروردگار نے نازل کیا، اس کے صرف نازل ہونے کا اثر یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ پتا چلا کہ محمد کو اپنے جیسا سمجھنے والے کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ نے مقام محمد کو کتنا بلند رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ہر شے کا علم اب اس کتاب میں موجود ہے۔ اب اس کا اثر دیکھیں، یہی ذکر، یہی علم، یہی تذکرہ قلم و دوات کی شکل میں کتاب پہ لکھا جائے، آپ بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے، مس نہیں کر سکتے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بے شک ہرگز قرآن کو مس نہیں کرنا جب تک کہ وضو نہ کرو۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس لکھے ہوئے کو دیکھنا ثواب، پڑھنے کا تو ثواب اپنا ہے، لیکن صرف آنکھوں سے اس کو دیکھنا، زبان سے پڑھنے کا ثواب۔ پڑھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، کوئی اور پڑھ رہے ہیں تو وہ جو سن رہے ہیں وہ سننے کا ثواب الگ ہے، اور جب باوضو ہو کے اسے مس کریں گے اسے مس کرنے کا الگ ثواب ہے۔ کتنے اس ذکر کی اہمیت کو پروردگار نے بتایا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے جلانے سے، قرآن کے نیزوں پہ بلند کرنے سے، قرآن کی بے حرمتی کرنے سے اس کی حرمت ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے، کسی کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کی بے حرمتی کر سکے، واہ 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 کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ وہ اس کے ذکر کو محفوظ رکھے گا، وہ اس کی بے حرمتی سے اسے پاک رکھے گا، اس نے واہ وعدہ لیا ہے کہ وہ اسے باقی رکھے گا۔ تم بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لکھی ہوئی کتاب کی روشنائی کی بے حرمتی کی ہے، اسے جلایا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں اس کی مثال کہ وہاں صفین میں بھی نیزوں پہ بلند ہوئی تھی، تو وہاں یہی سمجھایا گیا کہ جو نیزوں پہ بلند ہوئی تھی وہ قلم و دوات ہے۔ اصل قرآن، اس کے ساتھ جو قرآن کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اہل ذکر ہے، جب تک کہ ان کی ولایت اس میں شامل نہ ہو اس کی حرمت ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اس کی ولایت شامل نہ ہو تم سمجھتے ہو کہ تم نے بے حرمتی کی ہے، لیکن واہ اللہ واہ کے نظر میں اس کی حرمت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب اس ذکر کا تذکرہ ہوا کہ یہ تذکرہ، یہ ذکر اللہ نے نازل کیا ہے، اور جب اس نے نازل کیا ہے تو اس نے ہی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ذرا اس نزلنا پہ اور غور کریں تو وہاں آپ کو ایک اور مقام ملے گا، کہ جہاں ایک اور مقام تھا پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں نزلنا کہا، وہاں انزلہ کہا، یعنی دونوں کو نازل کیا ہے اللہ نے، ایک ذکر کو جو قرآن صامت ہے، اور غدیر میں ایک ذکر کی ولایت جو قرآن ناطق ہے اس کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، اسی لیے یہاں پہ بھی کہا نزلنا، اسی لیے وہاں پہ بھی کہا ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ تو رسول نے کیا کیا؟ رسول نے پھر ایسا اہتمام کیا، وہی بتایا، جیسے قرآن صامت کے لیے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، ویسے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا دیکھ لو، علی کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث میں بھی کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف نظر کرنا، دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو چھونے کا ثواب ہے، ویسے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرا کے بتایا کہ اب تمہاری بیعت مس کر کے، بیعت کر کے باقی ہے علی کی ولایت کے ساتھ، جیسے قرآن کے لیے کہا کہ قرآن کا تذکرہ، قرآن کا سننا عبادت ہے،
ویسے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے، اگر کے ذریعے اگر کوئی ذکر سنو تو علی کا ذکر سنو، کیونکہ اسی ذکر سے تمہاری مجلسوں کو زینت ہوگی۔ پتا چلا رسول خدا قرآن صامت اور قرآن ناطق کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے، دونوں کو اللہ نے نازل کیا ہے اور دونوں کی حفاظت وہی کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس عزاداری میں جب ہم حصہ لے رہے ہیں تو یہ تذکرہ عزاداری، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں حصہ لینا، یہ اور گفتگو آگے باقی رہے گی، اس میں حصہ لینا، یہ مختصر سا وقت ہم جو اس کی طرف صرف کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ہم اس پہ دے رہے ہیں کہ ذکر مصائب حسین ہو، ذکر ولایت امیر المؤمنین ہو، وہ تذکرہ ہو جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے، وہ ذکر ہو جس سے ہماری مجلسوں کو زینت ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا اجر و ثواب بھی جیسے ہے ویسے ہی اب آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ایک ہی ہر مقام پہ ہر پڑھنے والوں میں بچے نے تلاوت کی، ماشاءاللہ والدین پڑھنے والے، اور ہمارے علی محمد زیدی، اور دیکھ لیں ان کے والد شعیب بھائی ماشاءاللہ بہترین مرثیہ پڑھنے والے۔ ابھی دیکھ لیں ظفر بھائی کے بچوں نے سلام پیش کیا، وہ خود ظفر بھائی ماشاءاللہ شاعر اہل بیت بھی، بہترین ناظم بھی، بہترین ہوسٹ بھی، اور کتنی مقامات پہ کلام پڑھنے والے۔ ضیاء بھائی نے مرثیہ پیش کیا اپنے ہم نوا کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چاہے بھائی ہوں یا بچے ہوں، یعنی یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ اس ذکر سے منسلک رہو گے نا تو پھر اس کے بعد اس ذکر کے صدقے میں تمہارا تذکرہ باقی رہے گا۔ یہی وجہ واہ ہے کہ واہ آج واہ، ہم تذکرہ شروع کرتے ہیں تو انتقال ہو چکا لیکن میر انیس کا آج بھی تذکرہ ہوتا ہے، گزر چکے دبیر لیکن آج بھی تذکرہ ہوتا ہے، شہادت ہو چکی استاد شہید سبت جعفر کی، آج بھی تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے انجمنوں کے بزرگوں کا، ہمارے والدین کا، ہمارے بڑوں کا، کئی لوگوں کا مجلس کے آتے ہی اس کی یاد کے ساتھ اس کے صدقے میں جڑ کے تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں اس طرح شرکت کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا تذکرہ باقی رکھے گا، ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارا تذکرہ باقی رکھے گا۔ یہ صدقہ ہے عزاداری سید الشہداء کے تذکرے کا، کہ جس کے ذکر کا اتنا صدقہ ہے کہ وہ انسان کو اتنا باقی رکھ دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا مقام جو حسین کے ساتھ ہو جائے، واہ 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 واہ، اس کا کیا مقام جو لبیک یا حسین کہہ کے رکاب حسین میں شامل ہو جائے۔ اور عزیزان ایمان، جب مصائب سید الشہداء کا تذکرہ ہوتا ہے واہ تو مصائب سید الشہداء کا آغاز، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایام عزا میں مصائب کا آغاز وہاں سے ہو جو حسین کو پسند ہے۔ واہ واہ واہ، مصائب سید الشہداء کا تذکرے کا آغاز خود سید الشہداء کو پرسہ دیتے ہوئے ہو کہ یقیناً بڑا ظلم ہے کہ شہزادی کونین کے پرسے کا حق ادا نہیں ہوا۔ واہ مصائب کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا، مصائب کا آغاز وہاں سے شروع ہوا جہاں رسول نے قلم و دوات مانگا اور لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہوا، مصائب کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حسین نے دیکھا کہ نانا کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، بابا انتظار کر رہے ہیں لیکن مسلمان سقیفہ میں مصروف ہے۔ مصائب کا آغاز رسول خدا کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا، مصائب کا آغاز وہاں سے ہوا جہاں حسین نے دیکھا کہ اماں دروازے پر آواز دے رہی ہیں کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں۔
جواب ملا کہ رہا کرے، ہم آگ لگا دیں گے۔ صرف کہا نہیں بلکہ آگ اور لکڑی سے آگ لگائی گئی، اور در و دیوار کے درمیان شہزادی نے صیحہ بلند کیا۔ حسین نے ان مصائب کو بھی دیکھا۔ مصائب کا آغاز وہاں سے ہوا جہاں پہلو شکستہ اماں حسین دیکھتے رہے، کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے تو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، کبھی اپنے بیت الحزن میں روتی ہے تو بیت الحزن میں رونے نہیں دیا جاتا۔ مصائب کا آغاز وہاں سے ہوا ہے جہاں حسین نے دیکھا کہ ابھی رسول کا کفن میلا ہوئے کچھ دن نہیں ہوئے کہ اماں نے نانا کے لیے اتنا گریہ کیا، اور پھر اس کے بعد رخصت ہو گئی، اور اماں کی قبر بھی ایسی بنائی گئی کہ دنیا سے مخفی رکھا گیا حفاظت کے لیے۔ یہ حسین نے مصائب کا آغاز دیکھا۔ حسین نے مصائب کا آغاز دیکھا تو کیا عالم دیکھا؟ یہ آغاز دیکھا کہ در خیبر کو اکھاڑنے والے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ علی کے گلے میں رسن ڈالی جا رہی ہے۔ حسین نے یہ مصائب دیکھے۔ حسین نے کیا مصائب دیکھے؟ حسین نے مصائب دیکھے کہ بابا کا حق چھین لیا گیا۔ حسین نے مصائب دیکھے کہ مولا کائنات نے اس عالم میں زندگی گزاری۔ وہ ایک مثال موجود ہے نا کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے تو ایک بات ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، مدینے والے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں سمجھتے۔ حسین نے یہ مصائب دیکھے کہ بابا کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سجدے میں شہید کر دیا گیا، داڑھی خون سے لال ہو گئی، اور بابا نے آواز بلند کی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسین نے مصائب دیکھے کہ بھیا حسن کا زہر سے جگر پارا پارا ہو گئی۔ بھیا نے وصیت کی، خواہش کی کہ نانا کے پہلو میں دفن کر دو، چاہا کہ دفن کیا جائے لیکن تیر چلائے گئے۔ حسین نے دیکھا اور صبر کیا کہ لاشیں حسن تک تیر پیوست ہوئے۔ اب بتائیں گے حسین کے صبر کا کیا عالم ہے کہ مصائب کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک حسین صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ صبر کرتے کرتے اب ان ایام میں جو تذکرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حسین اماں سے رخصت ہونے کے لیے جب آئے، کہا اماں اب حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، اماں حسین نے وطن چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہے۔ کبھی نانا کے روزے پہ آتے ہو، کہتے نانا حسین کا سلام آخر قبول کرے، اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں اب حسین اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون